ناظرین، ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے راستے آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے عدالت کا بڑا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے جس میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ جج صاحب کی جو ریمارکس ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کی پارٹی سے سیمبل چھین لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پارٹی مکمل طور پر ختم ہو گئی، اس سے پارٹی کی ساخت کو بہت بڑی تقویت ملے گی۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اٹس مائی اوپینین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور آنے والے تمام وقتوں میں ہمارے ساتھ رہیے۔ آج آپ کو پاکستان کی سیاست کے میدان میں ایک بہت اہم خبر دینے والے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ کی طرف سے ایک تاریخی اور اہم فیصلہ آیا ہے۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کی تھی، اور یہی پٹیشن سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی دائر کی گئی تھی، تو اس پر آج فیصلہ آیا ہے، اور 11 ججوں کے 3 اور 8 کے تناسب سے یہ فیصلہ، 3 اور 5 کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے میں مخصوص نشستیں عمران خان کے حق میں آئی ہیں۔ عمران خان کیونکہ کئی عرصے سے جیل میں ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستانی سیاست پر ان کا ایک عبور ہے اور ان کا ایک کنٹرول ہے، اور حکومت اسی وجہ سے پریشان ہے، مگر اب مزید ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے، مزید ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے راستے آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کا فیصلہ اور سپریم کورٹ کی آج کے ریمارکس پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اور بہت بڑی ایک دلیل ہیں۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان صابر خان، جسٹس اظہر رضوی صاحب نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ عمران خان کی پارٹی سے ایک سمبل ان کا لے لیا گیا ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ عمران خان کی پارٹی ایک سیاسی جماعت نہیں رہی۔ تو ان کی طرف سے یہ ریمارکس آنا عمران خان کی پارٹی کو ایک جنرل پارٹی اور جنرل سیاسی جماعت قرار دینے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور عمران خان کی جو پارٹی ہے ان کے لیے اس طرح کے فیصلے آنا ان کے لیے سیاست میں ایک اور نیا آغاز بنتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے نے 25 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ 2024 کے فیصلے کو بھی اس فیصلے سے کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آئین کے آرٹیکل 6B کے تحت اور 51DE اور آرٹیکل 106 کے تحت عمران خان کی پارٹی کو تحریک انصاف کو ایک جنرل سیاسی جماعت قرار دیا گیا ہے، اور ان کی جو سیٹس ہیں ان کو بھی جنرل سیٹس کہا گیا ہے۔ اس فیصلے میں عمران خان کی پارٹی کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے 15 دن کے اندر کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں مخصوص نشستوں کے لیے، تاکہ جلد اور جلد ان پر فیصلہ کیا جا سکے۔ عدالت کے اس فیصلے سے ملک میں جمہوریت ایک متبادل بحال ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو سابقہ فیصلے تھے ان سے ملک میں ایک طوفان برپا تھا، اور جو سیاسی کمپین تھی اس میں بہت سارے رکاوٹیں تھی، اور جو ایک ماحول بنا ہوا تھا وہ غیر جمہوری نظر آ رہا تھا، مگر عدالت کے آج کے اس فیصلے نے نہ صرف عمران خان کی فتح ہوئی ہے، بلکہ اس میں آئین و قانون اور جو عوام کی رائے دہی ہے، عوام کی جو جیت ہے، عوام کی جو رائے ہے، اس کی بھی بہت بڑی جیت ہوئی ہے۔ آج کے اس فیصلے کا پوری حکومتی اور پوری ملکی نظام پر ایک بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو اگر کوئی اور نقصان نہیں ہوگا تو ان کو یہ نقصان ضرور ہوگا کہ ان کو 2/3 اکثریت جو ہے وہ ان کی ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ مزید کسی جو ہے نا آئینی قانون میں ترمیم نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو سیٹیں ملیں گی تو جو اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہے، تعداد میں اضافہ ہوگا وہاں جماعتوں کی تعداد کی اکثریت میں، اور اس پہ بنتا تو یہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن بھی دوبارہ کرائے جائیں، کیونکہ ان جب تعداد میں کمی اور اضافہ واقع ہوگا تو پھر اس کا براہ راست سینٹ کے الیکشن پر بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا۔
इमरान खान के हक में इस फैसले से पहले इमरान खान को बहुत सारे मसाइल का सामना था और पीटीआई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थी। इलेक्शन कमीशन का नारवा सलूक अब सबके सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो निशान बनने का लिया था इमरान खान की पार्टी से, और इसके अलावा उन्होंने जो दूसरे गैर आइनी फैसले दिए थे, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी उनका एक गैर आइनी फैसला था जिसमें उन्होंने सारे नशिस्तें बाकी जमातों में बांट दी थी। तो उनका तमाम जो कच्चा छोटा था वो अब खुल गया है और वहाँ पर वाज़ेह हो गया है और इमरान खान की आज जीत हुई है और इससे पाकिस्तान की जमहूरियत को एक नया रुख मिला है और पाकिस्तान की आवाम की जो हक राय दही था वो एक मुकम्मल तौर पर अब बहाल होने की कोशिश में है। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इंतखाबात को शफाफ कराने के अमल में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के फैसले के साथ बहुत नारवा सलूक किया, उनके पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, उनका सिंबल छीना। उसके बावजूद जो अक्सरियत थी हक राय दही की वो इमरान खान के हक में थी और फिर फॉर्म 47 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लोगों को आगे लाया और इमरान खान की पार्टी के साथ वही नारवा सलूक जारी रखा। लेकिन आज का फैसला एक नया आगाज है और एक नया रुख है और हालात बदलने का और अवाम के एतमाद को मजीद बेहतर से बेहतर करने के लिए एक अच्छी काविश है। अदालत ने इस फैसले के दौरान एक बहुत बड़ी बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगरचे इमरान खान की पार्टी से एक सैंपल लिया गया है लेकिन उसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि इमरान खान की पार्टी का वजूद ही खत्म हो गया है। तो इस तरह की बातें इमरान खान की पार्टी को मजीद तकवीत देती हैं और जो उनके खिलाफ एक कैंपेन थी और पार्टी कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, ये उसके खिलाफ जो था एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़े कमेंट हैं, बहुत बड़ी दलील है। इसके अलावा इमरान खान के जो वकला थे और उनकी तरफ से मजीद पे मजीद गलतियां की जा रही थी, वो तो कभी सुप्रीम कोर्ट में आके कहते हैं कि हमारी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाएं, या फिर कभी आके कहते हैं कि हमारी नशिस्तें अगर आप हमें नहीं देते तो फिर किसी को ना दें। तो अदालत ने अपने इस बेहतरीन फैसले में उन तमाम गलतियों का इजाला करते हुए इमरान खान को उनकी नशिस्तें वापस की हैं। पीटीआई को ज़ाती तौर पर ये नशिस्तें वापस की गई हैं और हकीकी जो लोग थे, हकदार थे कि जो आवाम का मैंडेट जिन लोगों के पास था, इन मखसूस नशिस्तों का हक भी उन्हीं लोगों के लिए बनता था, उन्हीं कैंडिडेट का बनता था। अगर ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाती या फिर जो अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला है बाकी जमातों में तकसीम हुई है, ये सारी नशिस्तें, तो ये जमहूरियत के भी खिलाफ थी और अवामी उमंगों के भी खिलाफ थी और अवामी मामलात के भी खिलाफ थी, क्योंकि अवाम जिसको सेलेक्ट करके ले आती है इलेक्शन के ज़रिए से, वोट के ज़रिए से, जो उसी तनासब से फिर उन लोगों को ये जो मखसूस नशिस्तें दी जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि हालात और मामलात इसके खिलाफ थे और पीटीआई को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अदालत के इस फैसले ने एक तो इमरान खान की जो पार्टी है उसकी जो बेस है उसको मजबूत किया है अपने कमेंट से। इसके अलावा ये मखसूस नशिस्तें इमरान खान की पार्टी को देकर इमरान खान की पार्टी की पीटीआई की जो बेस पोजीशन है उसको मजबूत किया है और जो उनका इख्तलाफ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, वो इख्तलाफ ख़त्म किया है और जो पीटीआई की एक वाज़ेह अक्सरियत है और एक वाज़ेह पावर है उसको दोबारा से बहाल करने में इसका बहुत बड़ा किरदार होगा। अदालत का आज का फैसला पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला है और सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत का ये आज का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक है और अवाम में इस फैसले को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिल रही है और अवाम मज़ीद अपने इदारों से, अपने मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से इसी तरह की उम्मीद रखती है कि आइंदा वाले वक्तों में भी उनके हक़ के बारे में, उनके हक़ को जो छीना जाता है, उनके हक़ पर डकैती की जाती है, इसी तरह अदालत तहफ़्फ़ुज़ देगी। और सबसे बड़ी बात कि पीटीआई के जो वकला है वो खुशी होने के साथ साथ अपनी गलती का एतराफ़ भी करते हुए नज़र आए। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि हमने जो पटिशन दायर की थी वो ये थी कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं। हमारा जो पटिशन थी वो गलत थी, उसका तरीक़ाकार गलत था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह के फैसले का आना एक न सिर्फ ये कानून की जीत है बल्कि जमहूरियत की और अवाम की राय दही की बहुत बड़ी जीत है। पीटीआई पर मुश्किलात का वक्त ख़त्म हो चुका है और आज का फैसला उनके रास्ते सीधे करने के लिए एक बहुत बड़ी चेंज है। आज के इस फैसले से
پی ٹی آئی کی عوام جو ہے نا، نہ ہی صرف عوام میں مقبولیت بڑھے گی، نہ ہی صرف ان کو پاور ملے گی، اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی ان کی سیٹ کی تعداد زیادہ ہوگی، جس سے جو باقی جماعتیں ہیں، جو حکومتی اراکین ہیں، ان کو بہت زیادہ مسائل پیش ہوں گے۔ ویسے بھی حکومتی اراکین پی ٹی آئی سے خوفزدہ ہیں۔ اب پی ٹی آئی اگر ایک ٹرک کو استعمال کر لے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو جائے تو یقیناً اس حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کردار ادا کر دیا جائے گا، اور یہ حکومت ویسے بھی اپنی بیساکھیوں پر کھڑی ہے اور وہ کوئی خاص پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی، اور مولانا فضل الرحمان جیسی سیاست قوی سیاست اور مستقبل مزاج سیاست کا عمران خان کے ساتھ شمولیت بہت بڑا چینج ہو سکتا ہے، اور عمران خان کو اس سے بہت بڑی پاور ویوز مل سکتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ بہرحال آج کا فیصلہ نہ ہی صرف پی ٹی آئی کی جیت ہے بلکہ پورے پاکستان کی جیت ہے، اور ان 24 کروڑ عوام کی جیت ہے جن کے ووٹ کو آپ نے غلط استعمال کیا، جن کے ووٹ کو صرف آپ نے ایک سیمبل کے طور پر استعمال کیا، اور آپ نے اپنے امنگوں کے اور اپنے فیصلوں کی طرف پر کٹ پتلی حکومتیں لائیں اور فارم 47 کے مطابق لوگوں کے لائے۔ لیکن اگر ہماری عدالتیں اسی طرح کے انصاف پر مبنی فیصلے دیتے رہیں تو یہ وقت دور نہیں کہ پاکستان نہ ہی صرف ان مشکلات سے نکلے گا بلکہ پاکستان میں حکومت بھی ان لوگوں کی ہوگی جن کو حقیقی طور پر عوام چاہتے ہیں اور آگے لانا چاہتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج تک کی ویڈیو۔ آئندہ آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔